أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور تجھے کیا بات سمجھائے، کیسے سمجھایا جائے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یعنی بہت ہی اہم، بہت ہی وسیع اور بہت ہی گہرا مضمون ہے، جس کے لیے عمل واقعہ یہ ہے کہ آج تک کے مسلمان مفکرین کی سوچ بھی اس کے بیان پر احاطہ نہیں کر سکی۔ بس قرآن کریم کا یہ کہنا ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر، یہ کوئی یوں ہی دعویٰ نہیں بلکہ بہت ہی گہری حقیقت پر روشنی ڈال رہا ہے کہ لیلۃ القدر کے مضمون کو تم معمولی نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ ایک رات آئی، آپ نے چند گھنٹے جاگ کر گزاری، ساری عمر کی کمائیاں کر گئے اور بات ختم ہوئی۔ بہت گہرا مضمون ہے، اس پر غور کی ضرورت ہے اور غور کرتے چلے جانے کی ضرورت ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات میں ملائکہ اور روح، الروح یعنی حضرت جبرائیل کے لیے الروح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ان سب کا نزول ہوتا ہے بإذن ربہم، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ من کل امر، تمام امور پر مشتمل، جو قابل ذکر یا انسان کی ضرورت کے امور ہیں، ان امور پر مشتمل وہ کچھ چیزیں لے کر آتے ہیں کہ اپنے اللہ کے اذن کو تمام امور کے تعلق میں بیان کرتے ہیں۔ سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے حتی مطلع الفجر، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ یہ لفظی سرسری ایک ترجمہ ہے، اس میں مفسرین نے بہت بحثیں اٹھائی ہیں مختلف مضامین کو پیش نظر رکھ کر، کبھی احادیث کی روشنی میں، کبھی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، کبھی اپنے تجارب کی روشنی میں کئی باتیں بیان فرمائی ہیں، اچھے مضامین ہیں۔ اور یہ بات بھی بہت سے مفسرین پہلے لکھ چکے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ انزلناہ میں ہو کی ضمیر قرآن کی طرف جاتی ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں تو ایک اور بحث کا آغاز ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم تو ایک رات میں نہیں اتارا گیا اور لمبے عرصہ نبوت پہ پھیلا ہوا ہے، اسے ایک رات میں اترنے والا کلام کیسے کہا جا رہا ہے؟ بس اس کی بہت سی تشریحات بیان ہوئی ہیں، جو میں پہلے بھی اپنے ان خطبات میں بیان کر چکا ہوں جو لیلۃ القدر سے تعلق رکھتے تھے۔ آج ایک نیا مضمون اس حوالے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حتی مطلع الفجر سے کیا مراد ہے، یعنی اول تو وہ رات کون سی ہے، اور پھر حتی مطلع الفجر سے کیا مراد ہوئی، کیونکہ مطلع الفجر تک نزول ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یہ تصور ابھرتا ہے۔ اس پر کئی مفسرین نے زور مارا ہے اور حتی کے معنی کھینچ کر سحر میں بھی داخل کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ جو طرز کلام ہے یہ تو یہ بتا رہا ہے کہ جب فجر طلوع ہو گئی تو فرشتوں کا نزول بند، تو اچھی صبح آئی ہے جو رات سے بدتر ہے۔ رات تو ساری رات فرشتے اترتے رہے، اور نزول ہوا ہے جبرائیل کا بھی بار بار، لیکن صبح آئی تو یہ سارے غائب ہو گئے۔
تو یہ کیا قصہ ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ رات کا وہ مفہوم سمجھا جائے جس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی عارفانہ روشنی ڈالی ہے، اور جس سے اس رات کی حقیقت سمجھنے میں بہت سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ رات جو جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، بعض پہلوؤں سے ایک رات بھی کہلا سکتی ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عارفانہ نکات ہمارے سامنے کھولے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات دراصل تمام زبانہ نبوی پہ محیط ہے، اور اس پہلو سے ان آیات کا معنی یہ بنے گا کہ یہ رات کے دو پہلو ہیں۔ ایک وہ جب کہ وہ اندھیرے، جب ظلمات، طرح طرح کے خطرات انسانیت کو گھیر لیتے ہیں اور گناہ جو ہیں وہ کھل کھیلتے ہیں اور نیکیاں سو جاتی ہیں۔ جب ایسی رات، گناہوں کی رات بھیگ جاتی ہے تو اس کی کوکھ سے پھر وہ صبح کا عمل جاری ہوتا ہے، جو اچانک یکدم صبح میں تبدیل نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کے اپنے آخری مقام اور منزل کو پہنچنے کے درمیان بہت سی ایسی ذیلی منازل ہیں جنہیں طے کرنا پڑتا ہے۔ پھر آخر اس آخری مقام تک پہنچ جاتا ہے وہ مضمون، جبکہ وہ صبح جو اس رات کے جواب میں ہدایت کی صبح ہے وہ طلوع ہو جائے۔ اس نقطہ نگاہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیلۃ القدر محض ایک رات نہیں بلکہ سارا زمانہ نبوی ہے، جس نے تمام پہلے اندھیروں کو ایک ایک کو پکڑا اور اس کا منہ روشن کر دیا۔ نور سے نہلائے گئے وہ اندھیرے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اندھیروں کی کوئی رمق، کوئی ان کا نشان بھی باقی نہ چھوڑا۔ اس سے مراد نبوت کے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں نازل ہونے والی شریعت کی وحی یا قرآن کریم ہے، اور وہ مفسرین جنہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے بالکل درست کہا ہے کہ انا انزلناہ میں ہو کی ضمیر قرآن کریم کی طرف جاتی ہے، لیکن وہ اس مضمون کو بیان کر کے پھر آگے بڑھنے سے محروم رہ گئے، یعنی گرم ہوئے، ہاتھ لگایا لیکن پھر آگے دروازہ نہ کھول سکے۔ اس بحث میں الجھ گئے کہ لیلۃ القدر کون سی رات تھی جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تھا؟ کیا یہ مطلب ہے کہ پہلی رات میں ہی سب نازل ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، شاید یہ مراد ہو کہ آغاز ہوا ہے، شاید یہ مراد ہو کہ ہر رمضان میں جب لیلۃ القدر کی رات آیا کرتی تھی تو حضرت جبریل قرآن کریم کو دہرایا کرتے تھے، شاید یہ مراد ہو کہ لیلۃ القدر کے مضمون کے تعلق میں یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ غرض کے بہت سے اشارے کیے، بہت سی تفاصیل بیان کی، مگر مطلب کی بات پانے کے باوجود پھر اسے آگے نہ بڑھا سکے۔ قرآن تو ہے، مگر قرآن لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟ ایک رات نہیں ہے، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی کا وہ دور جس میں اندھیروں کو روشنی میں بدلنے کا آغاز ہوا اور یہ کام اپنی پایہ تکمیل کو پہنچا۔ بس روح اور فرشتے جن کے اترنے کا ذکر ہے کہ فجر تک وہ ضرور اترتے رہیں گے، اس میں یہ ایک عظیم پیشگوئی تھی کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس عظیم کام کے لیے، عظیم ایک فرض کی ادائیگی کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے، وہ آخری اور روشن تر شریعت کا نزول ہے، اور جب تک یہ مکمل نہیں ہو جاتا لازماً جبرائیل اور فرشتے مسلسل اترتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ صبح پوری طرح روشن ہو جائے۔
اس سے مراد یہ بھی بنتی ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کا بھی اعلان ہے۔ آپ نے صبح پیدا کرنی ہے جو شریعت کی صبح ہے، بس شریعت سے تعلق والے فرشتے تو اس کے بعد پھر نہیں اتریں گے، اور اس مضمون میں کوئی سخن نہیں۔ بس وہ مفسرین جو حتیٰ کے معاملے میں آ کے الجھ گئے اور ڈھونڈنے لگے کہ کیسے اس نقص سے ہم بچیں کہ فرشتے صبح ہوئی تو بھاگ گئے اور چھوڑ گئے، مگر یہ شریعت کی دائمی صبح کی بات ہے، وہ شریعت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص تھی، اور آپ پر یہ جب کام اتمام کو پہنچا اور تکمیل کو پہنچا تو پھر اس کے بعد شریعت کی وحی نازل کرنے والا کوئی فرشتہ کبھی نازل نہیں ہوگا۔ اس معنی میں کوئی نقص نہیں، بلکہ نہایت اعلیٰ درجہ کا مضمون ہے، کیونکہ اگر شریعت کے نزول پایہ تکمیل کو پہنچ جائے وہ کامل بھی ہو جائے اور محفوظ بھی ہو جائے اور سارے مضامین اپنے اندر سمیٹ لے، تو اس کے بعد اگر شریعت کے نزول کے فرشتے نازل ہوں تو وہ خرابی پیدا کریں گے، کوئی اصلاح کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ کامل کے اوپر کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا۔ بس اس وعدے کا جو قرآن کریم میں مکی زندگی میں آغاز ہی میں دیا گیا تھا، آخری جواب ہمیں اس وقت ملتا ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شریعت مکمل ہو گئی اور آپ کے وصال کا وقت آ پہنچا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج وہ کام مکمل ہو گیا ہے، آج وہ صبح اپنے عروج کو پہنچ گئی، جسے ابھارنے کے لیے، جسے ہویدا کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ خوشخبری سن کر بہت سے صحابہ خوش ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ بعض صحابہ کی روتے روتے گہگی بن گئی، داڑیاں آنسوں سے بھیگ گئی۔ پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، اتنی خوشخبری اور آپ روتے کیوں؟ یہ تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے آقا کی جدائی کا دن آ رہا ہے، جس غرض سے مبعوث فرمایا گیا تھا وہ صبح تو طلوع ہو گئی، یعنی طلوع ہوتے ہوتے آخر اپنے انجام کو پہنچی۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اس دنیا میں ختم ہوا ہے، اب یہ رفیق اعلیٰ کی طرف واپس چلے جائیں گے اور ہمیں معصوم چھوڑ جائیں گے۔ یہ دیکھیں لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے اور فجر سے کیا مراد ہے، اور اس فجر کے بعد فرشتے پھر بھی نازل ہوں گے مگر شریعت کے فرشتے نہیں، اور یہ مضمون قیامت تک جاری رہے گا۔ بس اس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دوسری جگہ یوں فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، کہ میرے وہ بندے جو میرے ہو جاتے ہیں، ربنا اللہ کہہ دیتے ہیں، پھر استقامت دکھاتے ہیں، ان پر ہمیشہ خدا کے فرشتے نازل ہوتے رہیں گے، یہ کہتے ہوئے کہ کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کھاؤ، ہم آئے ہیں تو تمہیں چھوڑ کر جانے کے لیے نہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ پس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جس صبح کا طلوع ہوا ہے، آپ نے جس صبح کا طلوع فرمایا اللہ کے اذن کے ساتھ، وہ صبح سلامتی کے دائمی پیغام لے کر آئی ہے۔ بس سلامتی صبح تک ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ صبح کو سلامتی کا مضمون اپنے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اس پہلو سے لفظ سلام پر غور ہونا ضروری ہے کہ سلام کیا چیز ہے۔ میں ضمن یہ بتا دوں کہ یہ جو رات کو
رمضان کی آخری راتوں میں سے لیلۃ القدر تلاش کی جاتی ہے، یہ مضمون غلط نہیں ہے. یہ جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں اس سے متضاد نہیں ہے، بلکہ اس محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی رات سے برکتیں پہنچانے کے لیے خدا تعالیٰ ان لمحات کو بار بار لاتا ہے جو ویسی ہی برکتیں رکھتے ہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حیرت انگیز انکشاف فرمایا ہے جو اکیلا ہی آپ کے غیر معمولی تعلق باللہ کے اوپر ایسی دلالت کرتا ہے کہ کسی شبہ کی گنجائش باقی نہیں چھوڑتا. آپ فرماتے ہیں کہ خیر من الف شہر سے مراد یہ ہے کہ عام انسان کی زندگی 80 سال تک بھی پہنچ جائے، وہ اس ایک لمحے کے اوپر قربان ہونے کے لائق ہے جو لیلۃ القدر کی رات کو خدا کے نور کا وہ لمحہ اس کو دکھائی دے جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تمام عرصے دراز رہے. وہ لمحات جو حضرت محمد رسول اللہ کی زندگی پر تمام عرصہ پھیلے رہے، وہ آپ کی لیلۃ القدر کے لمحے تھے. اللہ کا احسان ہے کہ ہر سال لیلۃ القدر کے نام پر جو رات طلوع ظاہر ہوتی ہے اس میں وہ لمحے بھی شامل ہو جاتے ہیں جو برکتیں لے کر آتے ہیں، ورنہ ہمیشہ کے لیے ہم ان برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. بس محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض پانے سے وہ قوم، وہ مسلمان جو قیامت تک آپ کے وصال کے بعد محروم دکھائی دیتے ہیں، ہر سال ایک رات ایسی آتی ہے جب ان دور والوں کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے ملانے کے چند لمحے نصیب ہو جاتے ہیں. وہ اگر کسی کو مل جائیں تو مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی ساری زندگی سے بہتر ہے، وہ ساری زندگی اس کے مقابل پر ہیچ اور بے حقیقت ہے، اس کے قدموں پر قربان کرنے کے لائق بن جاتی ہے. بس یہ دو مضامین متضاد نہیں ہیں بلکہ ایک ہی مضمون کے مختلف پہلو ہیں. اب میں سلام سے متعلق آپ کو بتاتا ہوں کہ سلام کیا چیز ہے. سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ سلام اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس کا ایک اسم ہے. چنانچہ وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. تو سلام کی طرف سے ایک شریعت ملی ہے جس میں سلام کی تمام صفات ہونی چاہیے. یہ وہ مضمون ہے جسے لفظ سلام کو پر غور کرنے سے سمجھا جا سکتا ہے. دراصل انہی آیات کریمہ میں اس شریعت کا تعارف بھی فرما دیا گیا جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اور اس کی تمام صفات کو ایک لفظ میں بیان فرما دیا، سلام. چنانچہ سلام کے معنی کے تعلق میں لین یہ لکھتا ہے کہ سلام signifies safety, security, immunity or freedom from faults, defects, imperfections, blemishes or vices. لین جو معنی بیان کرتا ہے یہ مرہون منت ہے پرانے مفسرین کا، اور بے تکلف ان سے یہ بھرپور استفادہ کرتا ہے، اور بسا اوقات ذکر بھی کرتا ہے، اس میں شرماتا نہیں کہ یہ فلاں مفسر نے معنی کیے ہیں، یہ فلاں نے کیے ہیں، اس سے میں اخذ کر رہا ہوں. مگر اس کا یہ احسان ہے ہم پر کہ ہر قسم کے معنی اس نے اکٹھے کر دیے ہیں. تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ لفظ سلام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اس بات کو سمیٹے ہوئے اپنے اندر اس کو سگنیفائی کرتا ہے، اس بات کا مظہر ہے، یوں کہہ دیں سیفٹی، حفاظت ہر قسم کی، سیکیورٹی. سیفٹی اندرونی بھی ہو سکتی ہے، بیرونی بھی. سیفٹی حادثات سے تعلق میں بھی کہی جا سکتی ہے، مگر سیکیورٹی میں غیر کے حملے کا مضمون بھی شامل ہو جاتا ہے. تو بیرونی حملوں سے بچانے کے لیے حادثات اور اتفاق سے گزند اٹھانے کے سلسلے میں کے تعلق میں بھی سلام جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے. امیونٹی، وہ جو ڈیفینسو سسٹم ہے جس کو ہم امیون سسٹم کہتے ہیں، اس طرف اشارہ ہے.
کہ وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ ایسی دفاعی صلاحیتیں عطا کر دیں کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہو جائیں. امیونٹی کے بعد کہتا ہے اور فریڈم فرام فالٹس، ہر قسم کی غلطی سے پاک ہو جائیں، ڈیفیکٹس، نقائص سے پاک ہو جائیں، امپرفیکشنز، غیر مکمل حالت سے پاک ہو جائیں. یعنی اس کا برعکس ہے کمال اور تکمیل، وہ صاحب تکمیل اور صاحب کمال ہو جائیں. بلیمشز، کوئی داغ، کسی قسم کا کوئی نقص دکھائی نہ دے، اور وائسز، اور کوئی بدی، کسی بدی کا سوال نہ ہو. تو الیوم اکملت لکم دینکم میں جو اکمال کا مضمون ہے وہ سارا لفظ سلام میں داخل ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اسلام میں خدا تعالیٰ کی صفت سلام جھلک رہی ہے اور بھرپور موجیں مار رہی ہے اس لفظ میں. تو سلام سے جو مذہب پھوٹا ہے اس کا نام اسلام رکھا گیا، اور قرآن کریم نے اس کی جو تعریف فرمائی ہے اس کو وہ مختلف مفسرین نے جو لفظ سلام پر غور کر کے باتیں بیان کی ہیں وہ اس ایک لفظ میں آ جاتی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بس وہ وعدہ جو اس صورت نے آغاز نبوت ہی میں کیا تھا، اس کی حیرت انگیز تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری لمحات میں وہی نازل ہونے والی وہی میں سے ایک آیت میں ملتی ہے، یعنی وہ آیت جو میں نے بیان کی ہے. اور مفردات میں لکھا ہے السلم والسلامت الطاری من الآفات الظاہرۃ والباطنۃ. حضرت امام راغب کہتے ہیں کہ جو حفاظت اور سیکورٹی کی بات ہوتی ہے سلام میں، وہ ظاہری طور پر بھی پوری ہوتی ہے اور باطنی طور پر بھی. کوئی پہلو انسانی زندگی کا ایسا نہیں ہے جو لفظ سلام کے تابع محفوظ نہ رہے. چنانچہ اس کی مثال دیتے ہیں بقلب سلیم، قرآن کریم میں جو آتا ہے اس میں اندرونی نقائص سے پاک ہونا اور خطرات سے محفوظ رہنے کا ذکر ہے. قلب سلیم، دل جو آماج گاہ ہے تمام نیکیوں کا اور بدیوں کا بھی بن جاتا ہے. اس کے متعلق جب کہا جائے قلب سلیم تو مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر قسم کے بدی کے خطرے سے، ہر قسم کی ٹھوکر کے خطرے سے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، پاک، صاف، شفاف، جیسے پیدا ہوا تھا ویسا ہی اب بھی ہے. اور اگر بیرونی مضمون کو بیان کیا جائے تو مثال دیتے ہیں قرآن کریم میں کہ گائے کی وہ مثال جس کے متعلق بنی اسرائیل بار بار حضرت موسیٰ سے سوال کرتے تھے کہ وہ کیسی ہے، تو جس بات سے ان کی تسلی ہوئی مسلمۃ لا شیء فیہا، ان کو بیان کیا گیا کہ کامل طور پر مسلم ہے، یعنی ہر قسم کے نظر آنے والے عیب سے پاک ہے، ادنا بھی عیب بلیمش وغیرہ کا کوئی نشان اس میں نہیں دیکھو گے. تو حضرت امام راغب کی فراست دیکھیں کہ ان دو مختلف استعمالات کو قرآن سے اکٹھا کر کے ظاہر اور باطن کے مضمون کو کیسی عمدگی سے بیان کر دیا. اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی چند اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اور اس جگہ یہ بات بھی یاد رہے کہ زمانے کے فساد کے وقت جب کوئی مسئلہ آتا ہے اس کے ظہور کے وقت آسمان سے ایک انتشار نورانیت ہوتا ہے، یعنی اس کے اترنے کے ساتھ زمین پر ایک نور بھی اترتا ہے اور مستعد دلوں پر نازل ہوتا ہے. یعنی لیلۃ القدر کے جو انوار نازل ہوتے ہیں اس وقت کے امام پر، وہ ارد گرد بھی علاقے کو روشن کر دیتے ہیں. جیسے تیز روشنی کی دھار اوپر سے اترے تو علاقے کا علاقہ روشن ہو جاتا ہے، دور تک اس کا نیک اثر پہنچتا ہے. اور اس سے ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نور نازل ہوا ہے، چونکہ آپ کل عالم کے نبی تھے، تمام دنیا کے اندھیروں کو روشنی میں بدلنے والے تھے، بس اس نور کا ایک فیض عام سب دنیا میں پہنچنا لازم تھا.
اور وہ فیض عام صرف مذہب سے تعلق نہیں رکھتا تھا بلکہ دنیا کے امور سے بھی تعلق رکھتا تھا۔ یہ ایک دعویٰ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کے ثبوت سے تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ میں نے چند دن پہلے درس میں بھی یہ بیان کیا تھا، وہ تمام امور دنیاوی ترقیات سے تعلق رکھنے والے جنہوں نے آئندہ زمانوں میں ظاہر ہونا تھا، ان کی خبر قرآن کریم میں دے کر اس بات کو ثابت کر دیا گیا کہ یہ سارے فیوز محمد مصطفیٰ کے فیض سے ہیں، اور وہ روشنی جو آپ پر نازل ہوئی ہے، وہ لیلۃ القدر کا نور جو اترا ہے آپ کے دل پر، وہ کل عالم کے لیے ہے۔ تم اس کے ظاہری فیوز سے تو فائدے اٹھاؤ گے، اور ہم ابھی مطلع کر دیتے ہیں کہ ایسے ایسے برکتیں اور ایسے ایسے فیوز تمہیں نصیب ہوں گے جو تمہاری دنیا بنا دیں گے، مگر اگر اصل نور سے محروم رہو تو بڑی محرومی ہے۔ بس اس مضمون کو ان آیات کے تعلق میں پڑھیں تو دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عارفانہ کلام کل عالم کو روشنی سے بھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ روشنی جو قرآن سے لیتے ہیں اور ہمیں دکھاتے ہیں موجود تھی، مگر پہلے دکھائی نہیں دیتی تھی، اچانک آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نئے مضامین انسان کو عطا ہوتے ہیں۔ بس ایک معنی تو یہ ہے جو مسیح السلام نے بیان فرمایا کہ دنیا کے باقی دنیا جو ان علوم سے فیض پاتی ہے، ایک نئے دور سے فیض پاتی ہے، وہ بھی دراصل فیض نبوت ہی ہے۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور ایک بھی ایسا دور نہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود نہ ہو۔ اسے کیسے اتفاق قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہر دور بتا رہا ہے کہ تم محمد رسول اللہ کے مرہون منت ہو، لیکن پہچانتے نہیں ہو۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھنے کے لیے خصوصاً آخری زمانے میں جو انکشافات ہیں ان کو محمد رسول اللہ کا فیض سمجھانے کی خاطر فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ وہ زمانہ جب کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور اپنے اسرار کھول دے گی دنیا پر، وہ زمانہ جب کہ زمین اپنے راز بیان کرنے لگے گی۔ کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ اے محمد ان ربک اوحی لها، اس لیے کہ تیرے رب نے اس پر وحی کی ہے، کہ تیری وحی کی تائید میں وہ بولے اور اپنے راز دنیا پر کھولے۔ بس محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھیں کیسے یہ سب پیش گوئیاں مرکوز ہوئیں جس کے لیے کسی انسانی تائید کی ضرورت نہیں، خدا خود تائید فرما رہا ہے، خدا کا کلام خود بول رہا ہے۔ یہ لیلۃ القدر بہت وسیع لیلۃ القدر ہے، یعنی اس لیلۃ القدر کے آخر پر جو انوار کا نزول ہونا ہے وہ ہر طرف سے جب کو بھر دے گا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بس نزول ملائک ختم نہیں ہوگا، نزول ملائک کا وہ دور ختم ہوگا جس میں شریعت نازل ہوتی ہے، اور پھر جب فجر آئے گی تو پھر انوار کی تو بارشیں ہوں گی ہر طرف، اور نور نبوت دنیا کو روشن تر کرتا چلا جائے گا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، واضح ہو کہ عادت اللہ اس طرح پر جاری ہے کہ جب کوئی رسول یا نبی یا محدث اصلاح خلق اللہ کے لیے آسمان سے اترتا ہے تو ضرور اس کے ساتھ اور اس کے ہم رکاب ایسے فرشتے اترا کرتے ہیں جو مستعد دلوں میں ہدایت ڈالتے ہیں اور نیکی کی رغبت دلاتے ہیں، اور برابر اترتے رہتے ہیں جب تک کفر و ضلالت کی ظلم دور ہو کر ایمان اور راست بازی کی صبح صادق نمودار ہو۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ تو یہ دور ہے جو جزوی طور پر ہر نبی کے وقت ظاہر ہوتا ہے، مگر اپنے درجہ کمال کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچا، اور
تمام امور کو اس نے گھیرے میں لے لیا، کچھ بھی باقی نہیں رکھا۔ اور لفظ سلام آپ کی وحی کے ساتھ خاص بتا رہا ہے، جو دنیا میں کسی اور نبی کی وحی کے آغاز اور اس کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ ہے تو نکال کے دکھائیں۔ تمام دنیا میں وحی کے نزول کا مضمون لازماً ملتا ہے، کیونکہ کثرت سے انبیاء پیدا ہوئے ہیں، مگر شریعت کی نوعیت بیان کرنے کی خاطر لفظ سلام یعنی خدا کا اسم سلام، خدا کا نام سلام بیان کرتے ہوئے اس شریعت کا تعارف نہیں فرمایا گیا۔ بس یہ جو سلام ہے یہ قیامت تک جاری و ساری ہے، اور فرشتے اس سلام کی تائید میں ہمیشہ نازل ہوتے رہیں گے، مگر انسان اپنے آپ کو اس کا اہل بنائے۔ اور اس کا ایک علاج طریق یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر کے لمحے حاصل کرنے کی کوشش کرے، جو ہر رمضان مبارک میں ہمارے لیے آسمان سے پھر اتاری جاتی ہے۔ تو دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی فرما دی ہیں، جو چیزیں ہماری پہنچ سے بہت بالا ہیں انہیں قریب تر فرما دیتا ہے۔ سمائے دنیا میں اللہ کا نزول یا زمین پر آسمان سے اترنا، یہ معنی تو نہیں ہے کہ خدا کو جسمانی وجود ہے جو اوپر سے جسے سیڑھیاں اترتے ہیں یا کوئی چیز لٹکتی ہوئی نیچے آتی ہے، اس طرح خدا اترتا ہے۔ خدا تو ہر جگہ ہے، اس کا نزول صفاتی ہے، وہ اپنی ذات کا تعارف کرانے کے لیے قریب تر آ جاتا ہے، اور جسے وہ لمحے نصیب ہو جائیں اس کی پھر ساری زندگی سلام سے بھر جاتی ہے۔ بس اپنے زندگی کے تمام خدشات کو دور کرنے کے لیے یاد رکھو کہ تمام کائنات کا سلام ہمیشہ کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لمحوں کے ساتھ منسوب کر دیا گیا اور باندھ دیا گیا ہے، ایسا کہ کوئی اسے اب کاٹ کر الگ نہیں کر سکتا۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوگا، آپ کی زندگی کے ہر لمحے سے فیض یاب ہوگا، اور شریعت محمدیہ نے کوئی پہلو انسانی زندگی کی دلچسپی کا نہیں چھوڑا جس کا ذکر نہ فرمایا ہو، اور جہاں سلام حاصل کرنے کے طریقے نہ سمجھائے ہوں۔ اور ایک رات ایسی بھی آتی ہے جبکہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحات ساری کائنات پر ہمیشہ ہمیش کے لیے چھا گئے اور ساری راتوں کو ایک دائمی روشن دن میں تبدیل کر دیا، اسی طرح ایک انسان اپنی ذات کے لیے اتنی کوشش تو کرے کہ ان لمحوں میں سے ایک لمحہ اس کو ایک رات کا نصیب ہو جائے جو اس کی ساری زندگی کو روشن دن میں بدل دے گا۔ تو یہاں حتیٰ مطلع الفجر کا معنی یہ ہو جائے گا انفرادی نوعیت سے کہ اگر تم کوشش کرو اور اس رات کے ان پاک لمحوں کی تلاش میں جدوجہد کرو اور دعائیں کرو، تو بعید نہیں کہ تمہیں محمد رسول اللہ کے لمحات میں سے ایک ایسا لمحہ نصیب ہو جائے جو تعلق باللہ کا ایسا لمحہ ہے جیسے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تعلق باللہ رہا۔ تو وہ ایک لمحہ ایسا ہوگا جو تمہاری ساری زندگی 80 سالہ زندگی پر حاوی ہو جائے گا، اس سے زیادہ قابل قدر ہوگا۔ وہ زندگی اس ایک لمحے پہ قربان کرنے کے لائق ٹھہرے گی۔ بس اس پہلو سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو گزری ہوئی رات تھی وہی لیلۃ القدر تھی، یا لیلۃ القدر اور آنے والی ہے، مگر بہتوں کو اللہ ضرور ایسی زندگی بخشے گا کہ اس لیلۃ القدر کے حصول کے مواقع وہ پاتے رہیں گے۔ مگر جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، یہ نہ بھولیں کہ آپ ایک اور لیلۃ القدر کے دور سے گزر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے اولین کو آخرین سے ملانے کا زمانہ ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی لمحات نے حضرت مسیح موعود کا وجود روشن نہ کیا ہوتا تو یہ ناممکن تھا کہ آپ کی وساطت اور آپ کے فیض سے ہم اولین سے جا ملتے۔ بس آپ کے لیے تو پھر ایک جاری دور ہے لیلۃ القدر کا۔ اس لیلۃ القدر میں آپ ایسی نیکیاں کما سکتے ہیں کہ جب قرآن کا وعدہ آپ کے حق میں اس شان سے پورا ہو
کہ آپ دور ہوتے ہوئے بھی، زمانی فاصلوں کے لحاظ سے بھی اور جسمانی فاصلوں کے لحاظ سے بھی، پھر بھی اس زمانے کے ایسے قریب کر دیے جائیں کہ قرآن کا یہ بیان آپ کے حق میں پورا ہو کہ آخرین ہوتے ہوئے آپ اولین سے آ ملے ہیں۔ بس آپ کے لیے تو لمحات ہی لمحات ہیں، ایک سال کا کیا انتظار کرتے ہیں؟ اپنی ساری زندگیوں کو لیلۃ القدر کو نہیں بناتے؟ کیونکہ پھر آپ کی زندگیاں ان لمحات سے بھر جائیں گی جن سے باقی لوگوں کی زندگیاں روشن ہوں گی۔ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض آپ کی صحبت میں گزارے ہوئے لمحات سے حاصل کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ لیلۃ القدر کے ہر پہلو سے اس سے استفادہ کریں، اپنی راتوں کو بھی صبح میں تبدیل کر دیں اور اس دنیا کی راتوں کو بھی صبح میں تبدیل کر دیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔